جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ کل 21 ستمبر 2021 کو UNGA کا 76 سیشن شروع ہو گیا ہے، اور کل برازیل کے صدر کے بعد جو ایک رسم ہے، اس کے بعد امریکہ کے صدر نے اپنا خطاب کیا۔ یہ صدر بائیڈن کا بحیثیت صدر پہلا خطاب تھا UNGA کے سیشن سے، اور ایک امپورٹنٹ اہم خطاب تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے اس خطاب میں بہت سی ایسی چیزیں کہیں جس سے اوبویسلی آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں تضاد بھی پایا گیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے افغانستان کا بھی ذکر کیا کہ اب ہم نے اس قسم کے جو ملٹری ایڈونچرز ہیں اس میں نہیں جانا، بلکہ اب ہم سفارت کاری پہ زیادہ زور دیں گے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس جو ٹولز ہیں سفارت کاری میں، اس میں جو ڈیولپمنٹ ایڈ ہے، جو ہم امداد دیتے ہیں، اس کو بھی ہم استعمال کریں گے۔ اب اس کا استعمال دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، ایک تو انسینٹو بھی ہو سکتا ہے، یا اس کو پھر آپ جو ہے پریشر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں انہوں نے کہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے کسی کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہم نہیں چاہتے کہ کنفرنٹیشن ہو، ہم ہر چیز چاہتے ہیں کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو ممالک کے درمیان، اور انٹرنیشنل لا کو سب لوگ رولز بیسڈ انٹرنیشنل سسٹم ہو، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور پھر انہوں نے ہیومن رائٹس کی بات کی کہ ہم ڈیموکریسی کو، ہیومن رائٹس کو ہر جگہ اپنی سفارت کاری کے ذریعے آگے چیزوں کو بڑھائیں گے۔ یہاں تک کہ انہوں نے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کی فلسطین میں، اور کہا کہ یہ بڑا ضروری ہے اسرائیل کے لیے بھی، اور جو ہے اس خطے کے امن و امان کے لیے۔ لیکن 2 چیزوں کے بارے میں بہرحال میں ان کی تقریر سے جو ہے وہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر محترم، آپ نے کہا کہ آپ کمپٹیشن نہیں آپ کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں، کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، آپ جنگیں نہیں چاہتے، آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کولڈ وار، سرد جو جنگ تھی وہ دوبارہ شروع ہو۔ تو یہ باتیں تو آپ کی سب اچھی ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ جو آپ کے عملی اقدامات ہیں وہ بالکل بھی اس کے برعکس ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوآڈ کو آپ لے لیجئے، وہ تو بالکل ایک ایسا فریم ورک ہے جو ہمیں محسوس ہوتا ہے، بلکہ دنیا کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے سب کام کر رہے ہیں، اور چائنا چونکہ آپ کو سب سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو اس کو انسرکل کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ نے بھارت کو بھی اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت اس خطے میں چائنا کو شاید کاؤنٹر کر سکے۔ تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کولڈ وار آپ نہیں چاہتے، دوسری طرف آپ وہی اقدامات کر رہے ہیں، وہی ملٹری الائنسز بنا رہے ہیں جس طرح آپ نے پچھلے دنوں کیا آسٹریلیا، UK اور US کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا، اس کے تحت تو آپ نیوکلیئر پاورڈ سب مرین آسٹریلیا کو دے رہے ہیں کہ ایشیا پیسیفک میں جو ہے، یا انڈو پیسیفک میں وہ دیکھے، اس کو پروٹیکٹ کرے، اور ساؤتھ چائنا سی میں خاص طور پہ۔ بہانہ تو آپ نے تجارت کا لیا ہے، لیکن کوشچن یہی ہے کہ آپ سارے وہی کام کر رہے ہیں جو کہ کولڈ وار کے زمانے میں ہوتے رہے ہیں، تو آپ تو بڑھاوا دے رہے ہیں کولڈ وار کو اور اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ سے توقع ہم کر سکتے ہیں؟ اگر چائنا کے ساتھ آپ نے ٹھیک ہے ٹیلی فون پہ تو بات کر لی پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ ان سے ایک ملاقات بھی کر لیتے، اور بہت سی جو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں وہ دور بھی ہو جاتی؟ لیکن چونکہ آپ چائنا کو ایک دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک اکنامک پاور بن رہا ہے، تو اب آپ کو خطرات تو لاحق ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی جو سپریمیسی ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، ابھی بہت وقت ہے، لیکن آپ کی بہرحال کوشش یہی ہوگی کہ چائنا کو کس طرح اس کا جو گروتھ ہے اس میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، اکنامک گروتھ ہے، اس کی ملٹری پروگریس ہے، ان سب چیزوں میں رکاوٹیں ڈالی جائیں تاکہ چائنا آپ کے برابر آ کر کھڑا نہ ہو۔ لیکن تاریخ کے ہے یہی واقعات ہیں، کوئی بھی ایک قوت ہمیشہ کے لیے بڑی طاقت نہیں رہتی، عروج و زوال
چلتا رہتا ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ جو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں چائنا اس کو کس طرح رسپونڈ کرتا ہے۔ پھر آپ نے صدر محترم بڑی باتیں کی، ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی، لیکن صد افسوس کہ آپ کو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو لوگ 1 لاکھ کے قریب جن لوگوں کو شہید کر دیا گیا ریاستی دہشت گردی کے تحت، وہ آپ کو نظر نہیں آئی۔ وہاں پہ تو ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی بات آپ نے نہیں کی۔ باقی دنیا میں ہر جگہ آپ کو ڈیموکریسی، اور آپ کو یہاں تک بھی خیال رہا کہ افغان گورنمنٹ میں خواتین شامل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں شامل ہوں، لیکن خدارہ اس طرف بھی دیکھ لیجئے جو ہماری ماں ہماری بہنوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اس کا تو خیال آپ کو نہیں آیا۔ تو کس طرح ہم آپ پہ یقین اعتماد کریں کہ آپ چیمپئن ہیں ڈیموکریسی کے، یا ان ہیومن رائٹس جو ویلیوز ہیں، جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، ہم کس طرح یقین کریں کہ آپ واقعی یہ چاہتے ہیں؟ آپ کی ہمیشہ جو پالیسیز ہیں وہ ڈپلسٹس رہی ہیں۔ آپ نے اپنے قومی مفادات میں کام کیے ہیں۔ ایک دن آپ نے سوچا کہ افغانستان پہ حملہ کرنا ہے تو آپ نے حملہ کر دیا، دوسرے دن آپ نے کہا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، معاہدے کرنے ہیں اور یہاں سے نکل جانا ہے، آپ نے وہ بھی کر لیا۔ اب آپ نے یہ راگ الاپنا شروع کر دیا ہے کہ جی طالبان کو ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے، ان کی گورنمنٹ کو اس طرح ہونا چاہیے۔ آپ طالبان کو کس حیثیت سے جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ان کے $9.5 بلین فریز کر دیے ہیں، تو یہ تو آپ کا ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی سلوشن نہیں ہے آج کل جو ہمارے پرابلمز ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، چائنا جو ہے ان کے صدر شی جن پنگ کا خطاب بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وزڈم سے بھرپور تھا، اور چائنیز وزڈم ہم جانتے ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، چیزوں کو ویژولائز کرتے ہیں، اگلے آنے والے وقتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت اچھی باتیں کی، انہوں نے سیکیورٹی، ڈیولپمنٹ اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے باتیں کی، اور انہوں نے یہی کہا کہ جو ملٹی لیٹرل سسٹم ہے اس کا جو بنیاد ہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہے اور UN چارٹر ہے اور انٹرنیشنل لاء ہے۔ اگر تمام ممالک ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہیلدی کمپٹیشن کی طرف بڑھیں اور دنیا کو کولڈ وار سے بچائیں۔ اور انہوں نے یہی بنیادی کانسیپٹس جو ہیں ان پہ بات کی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کا جو یہ سن کر جو خطاب، کیونکہ اس میں بڑی ڈیپتھ تھی۔ انہوں نے کووڈ کی باتیں بھی کیں، اور کسی پہ الزام لگائے بغیر یہی کہا کہ ہمیں جو دوسروں کے سسٹمز ہیں، جو دوسروں کے ڈیموکریٹک سسٹمز ہیں، وہ دوسرے ممالک پہ نہیں تھوپنے چاہیے۔ کہ ان کا اشارہ افغانستان کی طرف تھا، لیکن یہ ایک جنرل بات بھی ہے، کیونکہ ویسٹ جو ہے، خاص طور پہ US، اس کا ایک مزاج ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے، اور ہم نے دیکھا افغانستان میں جو 20 سال میں ہوا۔ تو اگر آپ ان دو صدور کے تقاریر کا موازنہ کریں تو بالکل پریزیڈنٹ شی جن پنگ آپ کو یہاں پہ کھڑے نظر آتے ہیں، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کا خطاب ایک روایتی خطاب فل آف کانٹرڈکشنز تھا۔ تو اس لیے بہرحال اب دیکھنا یہی ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں کیا ہوتا ہے، اور بہرحال یہ تو اب فور گون کنکلوژن ہے کہ ہم ایک اور سرد جنگ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ اس طرز کی نہیں ہوگی جو 50s اور 60s اور 70s میں تھی۔ اس کا جو ہے ذرا ڈفرینٹ کلر ہوگا، لیکن بہرحال یہی ہے کہ امریکہ کو چائنا سے خطرات لاحق ہیں، اور وہ چائنا کو ہر صورت جس طرح بھی کوشش ہوگی اس کی، اس کی پروگرس کو کنٹین کیا جائے، اور چونکہ اس میں ہم بھی انوالو ہو جاتے ہیں، CPEC، BRI وغیرہ، تو ہمارے لیے بھی کافی چیلنجز اگلے آنے والے سالوں میں ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔